جہلت میں میل ہوا کرتے تھے جس میں عورتیں بھی جاتے مرد بھی جاتے۔ اس وقت عورتوں کی الگ جگہ تھی، مردوں کی الگ جگہ تھی بیٹھنے کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں بھی اس جناب میلے کے اندر میں بھی موجود تھی، تو میں نے ایک راہب کو دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے کتاب ہاتھ میں ہے، ہمارے درمیان میں آ گیا، ہمارے عورتوں کے درمیان میں آ کر انہوں نے کہا کہ جناب جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں، جس کتاب کا علم میرے پاس ہے، اس کتاب کے علم کے مطابق یہ ان قریب آخری جو نبی ہمارے کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ اس دھرتی پہ آنے والا ہے، اور کہا کہ خوش قسمت ہے وہ عورتیں جن کو اللہ رب العزت اپنے اس آخری نبی کی رفاقت کے لیے چنیں گے۔ حضرت خدیجہ فرماتے جب اس کی بات میرے کانوں میں پڑا تو دوسرے عورتوں نے اس کو جناب برا بھلا کہا کہ تو ادھر کیا کرے، عورتوں کے بعد دفع ہو جاؤ، فلان ہو جاؤ، لیکن مجھے اس کی بات میرے ذہن کے اندر بیٹھ گئی کہ اس نے جو بات کہ یہ عام بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے تو اس کو کتاب دیا ہے۔ کہتے جب اللہ کے نبی کی وہ تعریف میں نے سنا تھا نا، تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا کہ کہیں وہ آخری نبی یہ نہ ہو، اس لیے وہ مال تجارت کی دعوت اس لیے دی تاکہ اس کو میں پہچان سکوں، اور اپنے غلام کو ساتھ اس لیے بھیجا تھا کہ کہیں وہ ہستی یہ تو نہیں ہے۔ تو جب غلام نے آ کے ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی تو فی الفور حضرت خدیجہ نے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام نکاح بھیجا۔ اور یاد رکھ اس وقت حضرت خدیجہ کا عمر تھا 40 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک تھا 25 سال۔ اب 25 سال اور 40 سال 15 سال کا جو فرق ہے، جب وہ پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے خدیجہ الکبریٰ، حالانکہ خدیجہ کبریٰ کون ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا یہ وہ مالدار تاجر عورت تھی کہ قریش کی سرداروں نے آپ کے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے، بڑے بڑے سرداروں نے، آپ نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو جب حضرت خدیجہ کا نکاح آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام لے کر بندہ آیا، بلکہ آپ کے ایک باندی ہے نفیسہ نام تھا، وہ لے کر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی چاچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ حالانکہ یہ وہ عورت جو تاجر بھی ہے، مال بھی ہے، کوئی اور ہوتا ہو کہ پھر ہاں کر دیتا، جی اس سے بہتر تو موقع ہی نہیں کہ مال بھی آ گئی اور مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے تاجر عورت بھی آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے چاچا سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے نوجوانوں کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنی پسند کی شادی کر دی، کیا کہتے ہیں بھائی؟ پسند کی شادی کے اندر جو ماں باپ نے آپ کے لیے قربانی دیا ہے وہ کدھر گئی؟ آپ کی پسند کا، آپ اپنی پسند کا مالک کب سے بن گئے ہیں؟ ہاں، آپ کی جو پسند ہے وہ ماں باپ کے سامنے ذکر کریں، اس کا رضا ضروری ہے، یہیں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا؟ میں اپنے چاچا سے مشورہ کرتا ہوں، اور پھر حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا تو انہوں نے مان لیا، اس سے تو بہتر بات کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے پاس آئے، گھر میں آئے اور وہاں نکاح پڑھا ہے، حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا، اور طالب جو حضرت ابو طالب نے جو خطبہ آخر میں ارشاد فرمایا تھا نکاح کے خطبہ، وہ میں آپ کو اس کی اردو ترجمہ بتانے لگا ہوں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ان نوجوانوں میں سے ہے، عرب کی جو عرب کے نوجوان عقل کمال کی اعلیٰ مرتبہ میں ہے، اگر ان کا آپ موازنہ کریں میرے اس بھتیجے کے ساتھ تو وہ اس کی عشر عشیر بھی نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ اگرچہ مال کے اعتبار سے کم ہے لیکن مال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ مال وہ سایہ ہے جو کبھی بھی زائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی شرافت، اس کی عظمت، اس کی نفاست تا قیامت باقی رہیں گے۔ یہ ہے حضرت ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا نکاح تھا، اس نکاح کے اندر یہ خطبہ کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت حضرت خدیجہ کا اس کی حالت کیا ہے مالی؟ فرماتے کہ اس کی بیک وقت، ایک وقت میں کئی باندیاں اس کی خدمت کے لیے آگے پیچھے، 20 باندیاں آگے پیچھے، اس کی خدام، اس کی مال تجارت، لیکن یوں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئی، اپنا وہ سب کچھ حضور کے پاس پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے عقد میں آ گئی، اب جتنا مال میرے پاس ہے اس کا مالک میں نہیں آپ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو اپنے خاندان، اپنے بچوں کے لیے اس کو جناب پراپرٹی نہیں بنایا، بلکہ اس مال کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اور پھر وہ عورت جنہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہو کسی کام کے لیے بلکہ اس کی خدمہ موجود ہو،
انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی بھی پکائی ہے، آپ کے کپڑے بھی دھوئے، اپنے گھر کے اندر جھاڑو بھی آپ نے خود دی ہے۔ حالانکہ وہ بہت بڑی تاجر، لیکن اللہ کے نبی کے عقد میں آنے کے بعد انہوں نے وہ سارے مالی وسائل ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت کا اظہار فرمایا۔ یہ تھا وہ زوجہ محترمہ، اور اسلام کے اندر سب سے پہلی ایمان لانے والی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری نا، تو پھر سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، قال زملونی زملونی، مجھے میرے اوپر کپڑے ڈال دے، کپڑے ڈال دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے ایک سے فرشتے دیکھا جو اقرا، جو پہلی صورتیں 2 3 4 آیاتیں ہیں وہ کہا، تو وہ حضرت جبریل کی اس کیفیت کو دیکھا تو وحی کا تو بڑا وزن ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے تسلی دینے والا حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، کہا یا رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو غریبوں کا جناب سہارا ہے، ان کا مددگار ہے، اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا کر دینا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جوڑی جو پوری دنیا کی کامیاب ترین جوڑی میں سے ایک تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 6 بچے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ حضرت خدیجہ سے ہوئے۔ حالانکہ یہ بیٹے جو دونوں تھے یہ بلوغت سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدت رضاعت میں تھے، آپ دودھ پینے کی عمر میں تھے، لیکن آپ اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ کاش میرا بیٹا اللہ رب العزت اتنا مہلت عطا کرتا کہ اپنی دودھ پینے کا جو مدت ہے وہ تو پورا کر دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ پریشان نہیں ہونا، اللہ نے قاسم کے لیے جنت کے اندر حوروں کو مقرر کیا ہے، وہ اپنی بقایا مدت رضاعت وہاں جنت کے اندر پورا کر دیں گے۔ یہ تھی وہ ہستی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی نہیں بھولا آپ کو، ہر حالت کے اندر آپ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کرنے کا وقت تھا۔ اس وقت جو ہے عام صحابہ کرام بھی نہیں آتے تھے کیونکہ حضور آرام فرماتے تھے، لیکن ایک بڑھیا عورت آئی، بڑی عمر کی ایک عورت آئی جو میں اس کو نہیں پہچانتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احترام دیا، عزت دی، اور بہت دیر تک اس سے گفتگو فرماتے رہے، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اما فرماتے کہ میں نے اس منظر کو دیکھا، میں حیران ہو گیا کہ یہ عورت کون سی خوش قسمت ہے، اللہ کے نبی نے اتنا اس کو عزت احترام، اور فرمایا پھر وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تحائف عطا کر دی، تحفے پیش کر دی، اور پھر وہ چلی گئی۔ اما فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورت خوش قسمت کون تھی جس کے لیے آپ نے اضافہ ٹائم بھی دے دیا، گفتگو بھی فرماتے رہے، اور آخر کے اندر تحفے بھی عطا کر دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ ہے جو میری خدیجہ کی سہیلی تھی، اس کی دوست تھی، اس کے وقت کے اندر یہ آیا کرتی تھی۔ آج جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اپنی خدیجہ یاد آ گئی، یہ جو میں نے اس کو پروٹوکول جو عزت دیا ہے یہ تو خدیجہ کی وجہ سے دیا تھا، اور یہ بھی غریب تھی اس وقت، جب آتی حضرت خدیجہ اس کے لیے جو ہے تحائف پیش کرتے، آج میں نے بھی اس کو تحفہ دیا کیونکہ خدیجہ مجھے یاد آ گئی۔ اور پھر ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت حلیمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے آئے، اس وقت شادی تو ہو گئی تھی، تو حضرت خدیجہ نے حضرت حلیمہ کی ایسے خدمت کی جیسے ایک سکی بیٹی اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے۔ پھر جب اماں جانے لگی، کس وجہ سے خدمت کی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی ماں ہے جس نے دودھ پلایا ہے۔ جب جانے لگی تو اماں نے کہا کہ اماں جی کیا میں آپ کو تحفہ پیش نہ کروں؟ آپ نے مصطفیٰ کو دودھ پلایا ہے، آپ نے اس کو دودھ عطا کر دیا ہے، تو میرا دل یہ چاہتا کہ میں آپ کو تحفہ پیش کر دوں۔ ان کا بیٹا جیسے آپ کی مرضی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مال میں سے 40 بکریاں، 1 اونٹ، 40 بکریاں 1 اونٹ اماں کو تحفہ کر دیا۔ کس نسبت کی وجہ سے؟ کہ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔
آج ہمارے گھروں کے اندر ساس بہو کی لڑائی ختم نہیں ہوتی. ہاں، جس نے شوہر کو جناب